السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں آپ کی ٹیچر زینب اور آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے بینک میں کھاتہ کھلوانا، اوپننگ آف بینک اکاؤنٹ۔ کہتے ہیں بینک میں کھاتہ کھلوانے کے لیے بہت سارے آپ کو مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، یعنی بہت سارے سٹیپ سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اوپننگ آف اکاؤنٹ، اوپننگ آف بینک اکاؤنٹ، یعنی جو بینک میں آپ کھاتہ کھلواتے ہیں آپ کو مختلف قسم کے جو سٹیپس ہیں اس سے گزر۔ وہ کہتا ہے کہ بینک میں کھاتہ کھلوانا، اوپننگ آف بینک اکاؤنٹ یہ ہے، یعنی بینک میں کھاتہ کھلوانے کے لیے آپ کو بہت سارے مراحل سے، بہت سارے سٹیپ ہیں ان سے گزرنا پڑتا ہے۔ بینک میں کھاتہ کھلوانے کے لیے بہت سارے مراحل جو ہیں ان سے گزرنا پڑتا ہے۔ بینک اور شاخ کا نام ہے۔ بینک اور شاخ کا نام کہتا ہے کھاتہ کھلوانے کے لیے سب سے پہلے موضوع بینک اور اس کی شاخ کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں اوپننگ آف بینک اکاؤنٹ، یعنی جو کھاتہ ہے اس میں کھلوانے کے لیے، یعنی جو آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے اس میں اس کو اوپن کروانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو جو شاخ ہے یا بینک ہے اس کا انتخاب کیا جاتا ہے، یعنی چوز اے بینک اینڈ برانچ، یعنی جو اس کی بینک کی شاخ ہے اور جو اس کی برانچ ہے اس کو چوز کیا جاتا ہے۔ تو بیسیکلی کیا کہتے ہیں کہ کھاتہ کھلوانے کے لیے سب سے پہلے موضوع بینک اور اس کی شاخ کا انتخاب کیا جاتا ہے، یعنی جس کی برانچ ہے یا سوٹیبل جو بینک ہے وہ اس کو چوز کیا جاتا ہے۔ گاہک کی ترجیح میں وہ بینکر ہوتا ہے جو سب سے زیادہ سہولت فراہم کرنے کے لیے نزدیک ترین ہو۔ کہتے ہیں جو گاہک کے نزدیک وہ بینک سب سے زیادہ سوٹیبل ہے یا وہ بینک کو جو مد نظر رکھتا ہے جو اس کو بہت ساری سہولیات فراہم کرنے کے علاوہ نزدیک ترین ہو، یعنی وہ جو بینک اس کو بہت ساری ایڈوانٹیج سہولیت فراہم کرے۔ کھاتہ کا انتخاب، یعنی جو چوز آف اکاؤنٹ ہے وہ کہتے ہیں چوز آف اکاؤنٹ جو ہے وہ کرتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ کھاتہ کھلوانے سے پہلے اس بات کا جائزہ لینا ضروری ہے کہ کھاتہ کھلوانے سے پہلے کہتے ہیں اس بات کا جائزہ لینا ضروری ہوتا ہے کہ کھاتہ دار کے اس کی ضروریات کی مناسبت سے کون سا کھاتہ موزوں رہے گا۔ کہتے ہیں کون سا جو اکاؤنٹ ہے وہ سوٹیبل رہے گا، کون سا اکاؤنٹ اس کے لیے سوٹیبل ہے، بیسیکلی وہ بتائیں۔ کہتا ہے کھاتہ کھلوانے سے پہلے اس بات کا جائزہ لینا ضروری ہے، ایسٹیمیشن لگانا ضروری ہے کہ کون سا جو اکاؤنٹ ہے وہ کھاتہ دار کے لیے اس کی ضروریات کی مناسبت سے کون سا کھاتہ جو ہے وہ موزوں رہے گا، یعنی سوٹیبل رہے گا۔ فار ایگزامپل نمبر 1 پہ کہتا ہے کاروباری افراد کے لیے چلت کھاتہ زیادہ موزوں ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو بزنس پرسن ہے اس کے لیے جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے، جو چلت کھاتہ ہے وہ زیادہ موزوں رہتا ہے کیونکہ انہیں فوری ادائیگی اور وصولیاں کرنا ہوتی ہیں، لہٰذا اس کھاتے کے موجود کاروباری ضروریات بہت طریقے سے پوری ہو سکتی ہیں۔ تو کہتا ہے کاروباری افراد کے لیے چلت کھاتہ زیادہ موزوں رہتا ہے۔ کہتا ہے بزنس پرسن کے لیے جو بزنس پرسنس ہیں اس کے لیے جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ زیادہ سوٹیبل ہوتا ہے کیونکہ انہیں فوری ادائیگی، کیونکہ انہیں جو فوری پیمنٹ ہے اور ریسیپٹ ہے وہ کروانا ہوتی ہیں۔ کہتا ہے کہ کاروباری افراد کے لیے چلت کھاتہ زیادہ موزوں رہتا ہے، اس کے بعد کہتے ہیں کیونکہ انہیں فوری ادائیگی اور وصولیاں کرنا ہوتی ہیں۔ پھر کہتا ہے لہٰذا اس کھاتے کی موجودگی میں ان کاروباری ضروریات بہتر طریقے سے پوری۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ کاروباری افراد کے لیے چلت کھاتہ زیادہ موزوں ہو رہتا ہے کہ انہیں فوری ادائیگی اور وصولیاں کرنا ہوتی ہیں، لہٰذا اس کھاتے کی موجودگی میں کاروباری ضروریات بہتر طریقے سے پوری ہو سکتی ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ تنخواہ دار طبقے کے لیے بچت کھاتے کو بہتر سمجھا جاتا ہے، یعنی کہ جو آپ کا سیلریڈ پرسن ہے یا جو سیلریڈ آپ کا طبقہ ہے اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ بچت کھاتے کو بہتر سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس کے تحت وہ جو تھوڑی رقم بچت کی صورت میں جمع کرواتے رہتے ہیں جس پر بینک کی طرف سے منافع بھی ادا کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ تنخواہ دار طبقے کے لیے بچت کھاتے کو بہتر سمجھا جاتا ہے، یعنی جو آپ کا سیونگ اکاؤنٹ ہے اس کو بہتر طریقے سے سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس کی طرف وہ تھوڑی رقم اس میں جمع کرواتے رہتے ہیں اور کسی میں جمع اس لیے دن پر ان کی طرف سے کوئی منافع ادا کیا جاتا ہے۔ نمبر 3 پہ کہتے ہیں ایسے افراد جن کے پاس ایک خاص رقم ایک خاص عرصے تک رہنے کا امکان ہو، ایک بڑی رقم کہیں سے مل جائے، مثلا ریٹائرڈ ملازمین وغیرہ کے لیے میعادی یا ماہانہ آمدنی کا کھاتہ موزوں۔ کہتے ہیں ایسے افراد ایسے پرسن جن کے پاس ایک خاص رقم ایک خاص عرصے تک رہنے کا امکان ہو، کہتے ہیں جو ایک خاص اماؤنٹ ہے، جو ایک اسپیشل اماؤنٹ ہے وہ کہتے ہیں ایک خاص عرصے تک رہنے کا امکان، یعنی ایک خاص جو ہے وہ ایک خاص عرصے تک رہنے کا امکان ہو، یہ ایک بڑی رقم کہیں سے مل جائے، مثلا ریٹائرڈ ملازمین کے ماہانہ کا کھاتہ وغیرہ، یہ سب کچھ ہے۔ آگے آتا ہے کھاتہ کھلوانے کا طریقہ، میتھڈ آف اکاؤنٹ اوپننگ۔ اس میں کہتے ہیں کھاتہ کا انتخاب کرنے کے بعد گاہک مختلف قسم کے سٹیپس میں بینک کا کھاتہ کھلواتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، یعنی سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو کھاتہ کھلوانے کے طریقہ ہے یا میتھڈ ہے اس کو بتائیں۔ تو کہتے ہیں کھاتہ
کھاتا کا انتخاب کرنے کے لیے بعض اوقات گاہک مختلف قسم کے اسٹیپس میں کھاتا کھلواتا ہے. بینک سے رابطہ کرتا ہے. کانٹیکٹ ود بینک. کھاتا کھلوانے کے لیے گاہک بینک سے رابطہ کرتے ہیں. بینک گاہک کو کھاتے سے متعلق مختلف قسم کی ضروری معلومات فراہم کرتا ہے. کہتا ہے کیا ہوتا ہے کہ جو بینک ہے وہ آپ کا گاہک جو ہے وہ کھاتا کھلوانے کے لیے گاہک پہلے سے بینک سے رابطہ کرتے ہیں. بینک گاہک کھاتا سے متعلق مختلف قسم کی جو تمام ضروری معلومات ہیں وہ فراہم کرتا ہے. تو کہتا ہے کہ نمبر 1 پہ کہتے ہیں کہ کھاتا کھلوانے کے لیے گاہک بینک سے پہلے رابطہ کرتے ہیں. بینک گاہک کھاتا سے متعلق تمام ضروری معلومات فراہم کرتا ہے. فارم کا حصول. کہتا ہے کہ اچیومنٹ اس میں کہتے ہیں گیٹنگ اے فارم جو بھی ہے. کہتا ہے کھاتا کھلوانے کے لیے باقاعدہ چھپا ہوا فارم استعمال کیا جاتا ہے جو کھاتوں کی نوعیت کے لحاظ سے متفق ہوتا ہے. بینک یہ فارم خواہش مند افراد کو بلا معاوضہ فراہم کرتا ہے. اس میں مختلف قسم کی معلومات کا اندراج کیا جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ جو کھاتا کھلوانے کے لیے باقاعدہ چھپا ہوا فارم یعنی جو آپ کا پرنٹڈ فارم ہے بیسیکلی وہ یوز کیا جاتا ہے جو کھاتوں کی نوعیت کے لحاظ سے متفق ہوتا ہے. کہتے ہیں دیس آر دا ڈفرنٹ فرام دا اکارڈنگ ٹو دا ٹائپ آف اکاؤنٹس. بینک یہ فارم کہتے ہیں کہ بینک یوز دس فارم فرام کہتے ہیں خواہش مند افراد جو بلا معاوضہ عطا کرتا ہے. اس میں مختلف قسم کی معلومات اندراج کی جاتی ہیں. کھاتہ دار کا مکمل پتہ. کہتے ہیں کہ جو ایڈریس آف اکاؤنٹ ہولڈر کھاتہ دار کا مکمل پتہ اور کھاتہ کا مکمل نام, کھاتہ دار کا پیشہ, شناختی کارڈ نمبر, ٹیلی فون نمبر, صارف کنندہ کا کھاتہ نمبر, رقم جو جمع کروانی ہے, کھاتہ دار کی دستخط, بینک اور شاخ کی شاخ کا نام, کھاتہ کھلوانے کی تاریخ. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ستمبر 2007 سے صارف کنندہ سے متعلق شرط ایف کو ختم کر دیا ہے. کہتے ہیں کہ جو اس میں شرط ایف تھی اس کو ختم کر دیا بیسیکلی اس نے. پھر وہ کہتا ہے دستاویزات منسلک کرنا. کہتا ہے کہ فارم پر کرنے کے ساتھ گاہک کو مختلف قسم کے دستاویزات بھی جمع کروانا پڑتی ہیں. انفرادی شخص کے لیے ایک صرف آپ کو شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی ہے. کہتے ہیں کہ فوٹو کاپی آف NIC. کہتے ہیں جو NIC کی ایک فوٹو کاپی ہے. اس کے بعد شراکتی کاروبار کے لیے یعنی جو آپ کا جو ہے پارٹنرشپ بزنس ہے اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے. حصہ داروں کے شناختی کارڈ کی فوٹو کاپیاں, رجسٹریشن کی نقل اگر ہو, نامزد افراد یا فرد کے جو پاس لین دین کے مجاز ہوں, کمپنی کے لیے آئینی بینک ضوابط صداقت نامہ آغاز کا سرٹیفکیٹ پرادہ جو کھاتا کھلوانے کے لیے پاس کی گئی ہو, ڈائریکٹرز کی فرصت اور رضامندی ہونی چاہیے. غیر تجارتی ادارے یعنی جو آپ کے مطلب بیسیکلی بزنس ادارے نہیں ہیں اس کے بعد کہتے ہیں بائی لاس کی کاپی ہونی چاہیے. اعراض مقاصد, بینک کے ساتھ لین دین سے متعلق پاس کی کردار کاپی, بینک کے ساتھ لین دین کے مجازات افراد اور ان کے دستخط. کہتے ہیں کچھ بھی جو ہے وہ نمونے کے دستخط کارڈ کا اصول. فارم جمع کرواتے وقت بینک نے کھاتہ داروں کو ایک کارڈ جاری کیا جاتا ہے. کہتے ہیں جو کارڈ ہے وہ جاری کرتا ہے جس پر 2 یا 3 جگہ وہ دستخط کیے جاتے ہیں جس کے ذریعے کھاتہ دار بینک سے رقم نکلوائے گا. کہتے ہیں کہ وہ ان چیزوں پر اس کے سائن کیے جاتے ہیں جس پر وہ جو ہے اس پر رقم نکلوائے گا. یہ کارڈ بینک کے ریکارڈ میں محفوظ کر لیجیے. کہتے ہیں یہ جو کارڈ ہے دس کارڈ اس میں سیو ان دا بینک اکاؤنٹ. اس کارڈ میں مختلف قسم کی معلومات شامل ہوتی ہیں. نمبر 1 بینک اور شاخ کی شاخ کوڈ, کھاتہ نمبر, کھاتہ کا نام, تاریخ اور اس کے بعد درخواست گزار. کیا کہتے ہیں اگر کھاتہ دار اپنے چیک کو دستخط کرنے کے طرح کسی شخص کو دیتا ہے تو ایک مجوزہ فارم پر اس شخص کا نام اور نمونے کے دستخط بینک فراہم کرتا ہے جسے منڈیٹ فارم کہتے ہیں. آگے آتا ہے کھاتہ نمبر کا اجرا یعنی وہ کیسے ہوتا ہے. اسپیسیمن, بینک میں جمع کروائے گئے فارم اور تمام متعلقہ دستاویزات کا بغور جائزہ لیا جاتا ہے. اس کے بعد بینک افسر کھاتہ کھولنے کی باقاعدہ منظوری دیتے کہتے ہیں کہ اس کا جائزہ لیتے ہیں, اس کی جو ہے وہ اسٹیمیشن لگاتے ہیں. اسٹیمیشن لگانے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ بینک میں فارم جمع کروائے گئے فارم اور تمام متعلقہ کا جائزہ لیا جاتا ہے. اس کے بعد بینک کا افسر کھاتہ کھولنے کی باقاعدہ منظوری دیتا ہے اور گاہک کا کھاتہ نمبر فارم پر درج کر دیا جاتا ہے. رقم جمع کروانا کہتے ہیں فارم کے ساتھ اس پر لکھی ہوئی رقم بینک میں جمع کروا دی جاتی ہے. اس طرح کی رقم کا کم از کم حد مختلف قسم کے کھاتوں کے لیے مختلف ہے. دستاویزات کا اجرا, بینک میں کھاتہ کھلوانے کے ساتھ ہی گاہک کو مختلف قسم کے دستاویزات جو اجرا کیا جاتا ہے. پین سلپ, چیک بک اور پاس بک. کہتے ہیں 3 چیزوں کا اجرا کیا جاتا ہے. اسٹوڈنٹس آج کا ہمارا یہ ٹاپک تھا جس میں ہم نے بینک میں کھاتہ کھلوانا کا جو طریقہ کار ہے وہ یعنی وہ اکاؤنٹ کے مراحل کون سے اسٹیپ کون سے اس کو ڈسکس کیا. ہم نے دیکھا بینک اور شاخ کا انتخاب کیسے ہوتا ہے, کھاتہ کا انتخاب کیسے ہوتا ہے, کھاتہ کھلوانے کا طریقہ کیا ہے, میتھڈ آف اکاؤنٹ اوپننگ, فارم کا حصول کیا ہے, دستاویزات جمع کروانا, دستاویزات نکالیں انفرادی شخص کے لیے, شراکتی کاروبار کے لیے, کمپنی کے لیے. اس کے بعد کہتے ہیں غیر تجارتی ادارے کے لیے نمونے کے دستخط کے کارڈ کا حصول کے. وہ کہتے ہیں کہ جو اس کا اسپیسیمن ہے کارڈ کا وہ کیا ہے, کھاتہ نمبر کا اجرا ہے اور اس کے بعد رقم جمع کروانا اور دستاویزات کا اجرا ہے. یہ دیکھیں اسٹوڈنٹس جو اسپیسیمن بھی بنایا ہوا ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ برانچ لکھیں سب سے پہلے, پھر اس کے بعد ڈیٹ لکھیں, پھر اس کے بعد اکاؤنٹ نمبر لکھیں, ٹائٹل آف اکاؤنٹ لکھیں, ٹیلی فون نمبر, نیچر آف اکاؤنٹ اور انسٹرکشنز کون سی ہیں,
اس کے بعد نیم، پھر نیم، پھر نیم، پھر نیم، پھر سگنیچر ہے، سگنیچر اٹمپٹیڈ ہے، اپرووڈ بائی ہے، اور سگنیچر اسکین بائی ہے۔ تو اسٹوڈنٹ آج کا ہمارا ٹاپک تھا، اور آئی ہوپ کہ آج کا ٹاپک آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اوکے جی اسٹوڈنٹس، ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔